کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی ہو، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے. یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کریں. یہ آج کا پیغام ہے. آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا. تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں. اس خاتون نے دلائل پیش کیے. اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے. اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے. بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی. ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کچھ تبصرہ کریں. فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں. کیوں حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں، قبلہ بڑے نفیس آدمی، اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے، تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو. کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. او خدا کے بندے جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر، اس بات کا قائل ہو جا، اس پر عمل کر. ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. حق حق ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا، تماشا ہوگا، اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا، پتہ چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے، رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے، اللہ رسول کا حکم اور ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں، وہ چھوٹی قبیلے سے ہم نے جو بنائی ہے، ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے، لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو، کرتے ہی نہیں ایسا، مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلیں پھر سارا. آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، یہاں دینی کام کر لو، تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا، دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی، دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا، اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق اس طرح ہوتے ہیں، سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟
حضرت ابو ذر غفاری، میں قربان اس شخص پر، سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر، ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی، اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو کلام تھے۔ حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں۔ کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں، بے دام۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی، بعد میں مجھے دوست بتانے لگے او خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے، پیر صاحب رو پڑے۔ پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو۔ کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو۔ سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، پلائے نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہر مقام پر شکر گزار ہیں، عاجزی کرتے ہیں، لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا، یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے، بس تو زیارت ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کریں، کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال عام دام برسر مطلب، حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف، رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائیں، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھیں، رائے دیں، حکم کبھی نہ دیں۔ ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دسو جی میری منی نہیں، وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی غلام ہے، جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے، تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے۔ او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا، سچ بولنے کی بھی حکمت ہے، سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ۔ سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو۔ تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے، یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے، بات سچی تھی۔ حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے،
اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام